الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 3 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 21 اکتوبر 2020 عیسوی بروز بدھ کا دن ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ جس ٹاپک کے تحت کچھ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عالم الغیب کون؟ هل يعلم الغیب احد؟ کیا اللہ رب العالمین کے سوا غیب کی باتیں کسی کو معلوم ہیں؟ لا يعلم الغیب احد الا اللہ، نہیں، اللہ کے سوا غیب کی باتیں کسی اور کو نہیں معلوم۔ عرصہ دراز سے، یعنی ایک لمبے زمانے سے لوگ اس مسئلے میں اختلافات کے شکار ہیں کہ عالم الغیب کون ہے، یعنی غیب کا جاننے والا، ڈھکی چھپی باتوں کا علم رکھنے والا کون ہے، جبکہ مسلمانوں کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر مسلمانوں کے ایک طبقہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم جانتے ہیں۔ یہ اختلاف قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور رہنے اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور پیروی کرنے کا نتیجہ ہے۔ عالم الغیب میں 2 الفاظ ہیں، پہلا لفظ ہے عالم اور دوسرا لفظ ہے غیب۔ عالم جاننے والے کو کہتے ہیں، اور غیب کے معنی چھپی ہوئی چیز اور وہ چیز جو آئندہ ہونے والی ہو، اسے بھی غیب کہا جاتا ہے۔ اب اگر کسی شخص کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ بغیر کسی دوسرے کی مدد کے، یعنی اسے کوئی نہ بتائے، اور وہ خود اپنے علم سے یہ جان لے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، یا اس کے پاس ایسا علم ہو کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں بھی بغیر کسی کے بتائے جان جائے، تو ایسا شخص عالم الغیب کہلائے گا۔ اب ہم ایسا شخص اگر مخلوق میں تلاش کریں تو شاید ایسا شخص ہمیں کوئی بھی نہ ملے گا جو یہ کہے کہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے، ایک ایسی قوت ہے کہ مجھے کوئی نہیں بتاتا اور میں جان جاتا ہوں۔ جو کچھ چھپا ہوا ہے اور جو کچھ ظاہر ہے میں جانتا ہوں، جو کچھ ہو چکا ہے یا جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ ایسا کوئی شخص اس دنیا کے اندر نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 کے اندر فرمایا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ رب العالمین کے خزانے کا مالک نہیں ہوں۔ لا اقول لکم، اے لوگوں، میں تم لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کے خزانے کا مالک ہوں، اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں۔ ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں تم لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جو باتیں اللہ کی طرف سے میری طرف بھیجی جاتی ہیں بس وہی میں بتاتا ہوں تم کو۔ قل هل يستوي العامى والبصير، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو اے لوگو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 کے اندر اللہ کے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے نفس کے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نہ ہی کسی نقصان سے اپنے آپ کو میں بچا سکتا ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ جو چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ،
اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا لاستکثرت من الخیر، تو بہت ساری بھلائیاں میں اکٹھا کر لیتا، وما مسنی السوء، اور کوئی نقصان مجھے نہیں پہنچتا، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یعنی جہنم سے میں لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا، قل، اے نبی آپ کہیے لوگوں سے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، یعنی میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں اس دنیا کے اندر، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے نہیں معلوم، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اللہ کے وحی کی اتباع کرتا ہوں، وما انا الا نذیر مبین، میں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم لوگوں کو ڈرانے والا ہوں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صرف میں ہی عالم الغیب ہوں، میرے علاوہ اور کوئی بھی غیب نہیں جانتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 123 کے اندر فرمایا، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کا سارا غیب ہے، جو غیب کی باتیں ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، چاہے وہ زمین کی ہو یا آسمان کی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور سارے کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، سب کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، سب کو اسی کے پاس جانا ہے، پھر وہی ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ بھی دے گا، فَاعْبُدْهُ، تو اے میرے بندو، اے لوگو، تم اس اللہ کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی کے اوپر بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے آپ کے ان کاموں سے جسے آپ کرتے ہو، یعنی آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ کا رب خبیر ہے، آپ کا رب علیم ہے، سمیع اور بصیر ہے، آپ کی ایک ایک نقل و حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل کی آیت نمبر 77 کے اندر اللہ نے فرمایا، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا سارا علم غیب کی ساری باتیں اللہ ہی کے پاس ہے، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کا آنا ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، وَهُوَ أَقْرَبُ، بلکہ قیامت کا واقع ہونا اس سے بھی جلد تر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بعض علماء نے اس کا معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ تم سب قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہو، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر، بلکہ اس سے بھی قریب، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ المعارج کی آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر فرمایا، انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ لوگ اسے دور خیال کرتے ہیں، یعنی قیامت کو سمجھتے ہیں بہت لمبا زمانہ ہے، ابھی بہت زمانے کے بعد آنے والا ہے، قیامت ابھی نہیں آئے گا، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم تو اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قیامت بہت قریب ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلا کہ قیامت کا علم اور غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ السبا کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ فرماتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، کفار جو کافر لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، قل بلا، اے نبی آپ کہیے کیوں نہیں، وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، کیوں نہیں تم پر بھی، مجھے میرے رب کی قسم ہے جو عالم الغیب ہے، جو غیب کی باتیں جانتا ہے، اس رب کی قسم ہے قیامت ضرور تم پر آئے گی، لا يعزب عنہ مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض، اللہ تعالی سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی چیز
کھلی ہوئی کتاب کے اندر یعنی اللہ کے لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے. ہر چھوٹی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے. اسی طرح ایک اور آیت کریمہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اسی اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں, غیب کی کنجیاں ہیں, اور اس علم غیب کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے. یعنی زمین پر جو کچھ بھی ہے اور سمندر کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, اور درخت کا کوئی پتا جب ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہو جاتا ہے. زمین پر جتنے درخت ہیں کسی بھی درخت کا ایک پتا بھی اگر ٹوٹتا ہے اسے بھی اللہ کو معلوم ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر ہے نہ کوئی خشک ہے مگر وہ ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اللہ کے پاس لوح محفوظ کے اندر سب محفوظ ہے. اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں قرآن کریم کے اندر بھری پڑی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے. آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح بخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے, حدیث نمبر 4855. حضرت مسروق رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں. اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد انہوں نے حضرت مسروق تابعی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا, قلت لعائشہ رضی اللہ عنہا یا امتا هل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ. حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ فقالت لقد قف شعری مما قلت. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ تم نے ایک ایسی بات کہی ہے جسے سن کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ بہت بڑی بات تم نے کہی ہے, اتنی بڑی بات ہے یہ میرے لیے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تمہاری یہ بات سن کر کے. من حدث این انت من ثلاث, کیا تم ان 3 باتوں سے بھی نا واقف ہو؟ ان 3 باتوں کے بارے میں کیا تمہیں نہیں معلوم؟ من حدثکہن فقد کذب, جو شخص بھی تم میں سے یہ 3 باتیں بیان کرے تو وہ کذاب ہے, وہ جھوٹا آدمی ہے. من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب. پہلی بات, جو شخص یہ کہتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں, معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا تو وہ شخص جھوٹا ہے. یہ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں, اور حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی سب سے پیاری بیوی اور تمام لوگوں میں اللہ کے نبی کے سب سے نزدیک رہنے والی یہ ام المومنین بیان کر رہی ہیں کہ جو ایسا کہتا ہے کہ نبی نے اپنے رب کو دیکھا تھا معراج کی رات میں, وہ شخص جھوٹا ہے. ثم قرأت, پھر ام المومنین نے قرآن کریم کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 کی تلاوت فرمائی. لا تدرکہ الابصار, آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی, نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ, اور یعنی اللہ رب العالمین تمام لوگوں کا احاطہ کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر, اللہ رب العالمین نہایت باریک بین اور ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے. پھر سورۃ الشورى کی آیت نمبر 51 کی تلاوت فرمائی. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, اور کسی بشر کے لیے, کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے, اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پھر پردے کے پیچھے سے. بالکل فیس ٹو فیس ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اس طرح اللہ سے کبھی کوئی انسان بات کر ہی نہیں سکتا. دنیا کی آنکھوں کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کا ادراک کر سکے. وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ, اور جو شخص تم میں سے یہ کہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی باتوں کو بھی جانتے تھے، فقط کذب تو جھوٹا آدمی ہے، کذاب آدمی ہے۔ ثم قرأت، پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کی تلاوت فرمائی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی بھی نفس کو، کسی بھی شخص کو یہ نہیں معلوم کہ کل کے دن وہ کیا کرے گا، کیا کمائے گا۔ ومن حدثک انہ کتم فقد کذب، اور جو شخص تم میں سے یہ دعویٰ کرے، یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں، یعنی دین کو اپنی امت تک پہنچانے میں کمی کی ہے، کچھ باتوں کو چھپا لے گئے ہیں، پوری بات اللہ کے نبی امت تک نہیں پہنچائے، تو ایسا شخص بھی جھوٹا ہے۔ ثم قرأت، پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 کی تلاوت فرمائی اور کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، آپ پہنچا دیجئے وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے۔ سورۃ تکویر کی آیت نمبر 24 کے اندر اللہ فرماتا ہے، وما هو علی الغیب بضنین، اور غیب کی باتیں بتانے میں، یعنی اللہ کے پاس سے جو وحی آتی ہے، جو دین آتا ہے، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے میں اللہ کے نبی ہرگز بخل سے کام نہیں لیتے، وہ ساری باتیں امت تک اللہ کے نبی پہنچاتے ہیں۔ ولکنہ رأى جبریل علیہ السلام فی صورتہ مرتین، البتہ اللہ کے نبی نے اللہ کو تو نہیں دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آپ کے پاس وحی لے کر کے آتے تھے، ان کو اللہ کے نبی نے ان کی اصلی شکل میں، جس شکل میں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اس شکل میں اللہ کے نبی نے ان کو 2 مرتبہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں۔ حضرت جبرائیل کو اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ دیکھا ہے، مگر اللہ کو نہیں دیکھا۔ اور سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 کے اندر اللہ فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم الغیب ہے، اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ بے شمار آیات ہیں، بہت ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے اس دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے جسے غیب کی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں؟ اگر اللہ کے نبی کو، جیسا کہ کہا جاتا ہے، غیب کا علم تھا، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی کے پاس لوگ گئے تھے، 70 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا کہ جائیے آپ ان کے علاقے میں تبلیغ کیجئے، لوگوں کو دین سکھلائیے، اور وہ لوگ لے جا کر کے راستے میں دھوکہ کیا ان لوگوں نے، اور 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو یہ واقعہ پیش نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی اگر عالم الغیب ہوتے تو اللہ کے نبی کو زہر میں گوشت ملا کر کے نہیں کھلایا جاتا۔ اللہ کے نبی اگر عالم الغیب ہوتے تو عائشہ پر جو تہمت لگی، اللہ کے نبی کئی روز تک، 40-50 دنوں تک اسی ٹینشن اور اسی غم اور فکر میں مبتلا تھے۔ اللہ کے نبی کو اگر غیب ہوتا تو حضرت عائشہ کو، جو ایک سفر میں آپ کے ساتھ پیچھے چھوٹ گئی اور قافلہ چلا گیا، اللہ کے نبی نے جانے کا حکم دے دیا۔ اگر غیب کا علم ہوتا کہ میری بیوی کہیں گئی ہوئی ہے قضائے حاجت سے، اللہ کے نبی اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے لشکر کے ساتھ نہ جاتے۔ بے شمار دلائل ہیں میرے بھائیوں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب نہیں معلوم، اتنا ہی معلوم ہوتا ہے نبیوں کو جتنا اللہ وحی کے ذریعے سے بتا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو علم دین کو کما حق ہو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح علم لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو راہ ہدایت پر یوں ہی تادم حیات قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔